اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا، اور ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ریاست جو نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ جیسے کہ حضرت علامہ نے کہا، آب روئے ہندو چینو روم و شام، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ریاست تھی، اور یہاں کے حکمران بھی مثالی حکمران تھے۔ وہ اس کی مدت جو ہے دورانیہ وہ 40 سال ہے تقریباً، 1761 سے 1799 تک۔ مگر جس وقت یہ ریاست ختم ہوئی اور اس شخص سے ٹیپو سلطان جس کا نام تھا، تو اس وقت انگریزوں نے کھڑے ہو کر جرنیل نے یہ کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہماری ٹیپو سلطان جو ہیں یہ حضرت علامہ کی خودی کا مکمل پیکر ہیں۔ جو حضرت علامہ نے خودی کا تصور پیش کیا تھا، یہ اس کے بہترین نمائندے ہیں۔ یہ وہ مرد مومن ہے جس کی امید، جس کا خواب، جس کی آس حضرت علامہ نے رکھی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ صرف شیر ہند ہیں، یہ شیر مشرق ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور آزادی کی قیمت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ ریاست کا وجود عوامی بہبود ہوتا ہے، لوٹ مار کھسوٹ نہیں ہوتا۔ اور ان کی ریاست کا معمول یہ تھا کہ خود انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی خوشحال ریاست پورے ہندوستان میں نہیں تھی، اور یہاں کا مزدور جو ہے، فرض کریں کہ اگر یورپ کا مزدور اس وقت 5 روپے لے رہا تھا تو یہاں کا مزدور 25 روپے لے رہا تھا، یعنی خوشحالی کی یہ کیفیت تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اس میں ٹیپو سلطان کا نظام سلطنت تھا جس میں بہت ساری باتیں تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ٹیپو سلطان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثالی حکمران ہے اور مثالی ریاست ہے، تو اس میں بہت سارے پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی ریاست کی یعنی مضبوطی، ترقی اور خوشحالی کا راز جو ہوتا ہے وہ اس کی پالیسیز میں ہوتا ہے، اور ٹیپو سلطان کی جو پالیسی ہے، اور ان کے فادر جو تھے، ان کے والد گرامی حیدر علی، ان کی پالیسی جو تھی وہ فقط اور فقط عوام کی بہبود تھی، عوام کی بھلائی تھی، اور عوام کو بے حیائی سے بچانا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے، تو یہ لوگ مسلمان تھے، انہوں نے اس ریاست کا نام مملکت خداداد رکھا، اپنی ذات سے وابستہ نہیں رکھا۔ یعنی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی جس میں عوام کا حصہ تھا۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ ایک اور دلچسپ جو اس میں مماثلت ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم علیہ الرحمن نے بھی پاکستان کا جو کہا وہ گاڈ گفٹڈ اسٹیٹ، یعنی مملکت خداداد۔ اس میں اور ریاست میسور میں بہت ساری مماثلتیں ہیں۔ خیر، اب دیکھ یہ ہے کہ یہ ریاست جب حیدر علی ٹیپو نے حاصل کی تھی تو اس میں تقریباً 33 گاؤں تھے، اور راجہ کرشنا راج جو تھا وہ اتنا یعنی کمزور تھا کہ اس کا اپنا وجود بھی یعنی ناممکن تھا کہ وہ ایگزسٹ کرے۔ اس وقت جو حیدر علی ٹیپو بیسیکلی ایک عرب خاندان سے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کی جانب سے یہ 15ویں صدی کے ارد گرد یعنی مکہ مکرمہ کے یعنی گورنر رہے ہیں یحییٰ بن حسن، اور یہ وہاں سے پھر ہوتے ہواتے یعنی ایران گئے، افغانستان گئے، عراق گئے، پنجاب سے ہوتے ہوئے یعنی دکن میں جا بسے۔ اور انہوں نے پہلے یعنی ان کے بزرگوں نے مغل سلطنت میں یعنی سپاہی کے طور پر کام کیا، پھر یہ راجہ کرشنا راج کی فوج میں عام سپاہی کے طور پر حیدر علی بھرتی ہوئے، اور پھر اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے وہاں پر سپہ سالار مقرر ہوئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 33 گاؤں بھی بچنے مشکل ہیں، تو اس وقت انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کی یعنی جغرافیائی سرحدیں جو تھیں وہ اتنی بڑھا دیں کہ وہ 80,000 مربع میل پر تھیں، اور اس کی ایک طرف جو شمال کی جانب تھا وہ یعنی جو ساگر ہے، دریائے یعنی رشنا ہے وہ، اور دوسری طرف یعنی یہ جو کیرالہ ہے اس طرف تک وہاں تک پھیلا دیں۔ مگر یہ ہے کہ وہاں پر
جو ایک خطے کی آئیڈیل صورت ہو سکتی تھی، کیونکہ آبادی تو غیر مسلم تھی، اور وہاں پر انہوں نے سب سے پہلی چیز جو رکھی کہ یہ مملکت خداداد اولاد آدم کی بھلائی کے لیے ہے، اور اس بھلائی میں انہوں نے ہر مذہب کے یعنی قوانین کا خیال رکھا، ان کے دینی تعلیم کا، ان کی مذہبی، ان کی معاشی، ان کی معاشرتی، اور یہ سب اپرچونٹیز ایکول تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ مسلمان کو خاص دی جا رہی ہیں اور ہندوؤں کو علیحدہ دی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگ انڈیا جو اندرا گاندھی کا مہاتما گاندھی کا میگزین تھا، جب ٹیپو سلطان پہ کسی ہندو نے اعتراض لگایا تو اس کا جواب یعنی کرم داس گاندھی نے اپنے ینگ پیپر میں دیا، ینگ انڈیا میں، کہ وہ شخص بہادر تھا اور بلا تعصب کام کرتا تھا، وہ ہمارا جھومر ہے، پورے ہند کا جھومر ہے، وہ تاج ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اے کاش جو وزیر اعظم تھے ان کے پورنیا وہ ہندو تھے، اگر وہ غداری نہ کرتے تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ یہ ٹیپو سلطان یعنی پوری ہماری 1400 سال کی اسلامی تاریخ کا ایک بہترین نمونہ ہے، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ سب کچھ اوروں کے لیے کیا۔ یہ جب ٹیپو سلطان نے حکومت سنبھالی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک جانب انگریز جو تھے وہ ادھر 1757 میں انہوں نے بنگال پہ قبضہ کر لیا، ایک ٹریڈنگ سینٹر بنایا، اس کے بعد یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر اس دوسری طرف مرہٹے تھے، مرہٹوں نے مغل سلطنت کو اپنے باج گزار بنا لیا تھا کہ وہ فوج میں تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ مغل سلطنت مغل سلطان ان کے آگے بے بس تھا۔ اب اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال تھی تو ایک تو یہ کہ اس دور میں اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بعد جو 1707 میں فوت ہوئے تھے، اس کے بعد پھر مرہٹوں کا زور توڑا تھا احمد شاہ ابدالی نے، مگر یہ ہے کہ پھر انگریزوں نے یہ کیا کہ ایک اتحاد بنایا کہ یہ ایک رائزنگ نیشن جو ہے اور سٹیٹ، اس کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے جو دکن کی ایک اسلامی ریاست جو بہت مضبوط تھی، وہ نظام دکن تھی، اور وہاں کے اکابرین کے ساتھ ساز باز کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنائے رکھا، حلیف بنائے رکھا۔ اور دوسرا تھا ارکاٹ کے نواب محمد خان، یہ بھی ایک طاقتور گروہ سٹیٹ تھی، اس کو بھی اپنے ساتھ ملائے رکھا، اور مرہٹے تو تھے ہی۔ اب ان تینوں کی قوتیں اور ساتھ انگریز کی قوت، ان چاروں نے اسی طرح الائڈ فورسز بنائی، متحدہ محاذ بنایا، جیسے آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ الائڈ فورسز کے نام سے عالم اسلام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور جو مسلمان طاقتور ریاستیں ہیں وہ الائڈ فورسز کی حلیف ہیں بدقسمتی سے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ خیر، یہ تقریباً 4 جنگیں ہوئیں، اور چاروں جنگوں میں الحمدللہ ٹیپو سلطان ہوں یا حیدر علی ہوں، انہوں نے جیت اور فتح حاصل کی، اور اس میں ان کی نیت، ہمت، جرت، امانت، صداقت اور ریاست سے وفاداری، عوام سے وفاداری وہ پیش تھی۔ اب اس میں ہوا کیا کہ یہ ریاست کیوں ختم ہوئی؟ اس میں یہ تھا کہ جب ارکاٹ کی سیاست فتح ہوئی نواب محمد خان کی، تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں ایک صاحب میر صادق بھی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ تو یہ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں بادشاہ، اگر چھوٹے دل کے مالک ہوں تو یہ اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتے۔ تو میر صادق جو تھا یہ شروع سے آخر تک ایک گروہ بنا کے ریاست میسور میں انگریزوں کا حلیف بنا رہا، در پردہ ان کے لیے کام کرتا رہا، اور بدقسمتی سے آخری جو جنگ تھی اس میں بھی اس نے ساری فوجی حکمت عملی، تیاری اور قلعے کی کمزوری اور طاقت کے پہلو وہ سارے انگریزوں کو پہنچائے، اور انگریز جو تھا وہ ان سب قوتوں کا یعنی سپہ سالار بن کر آیا۔ اب جہاں تک ٹیپو سلطان کی عظمتوں کا تعلق ہے، ایک تو یہ کہ جس وقت ٹیپو سلطان محاذ میں تھے، انہیں جب اطلاع ملی، کیونکہ میر صادق جو تھا اس نے کہا کہ قلعے کی فلاں دیوار کمزور ہے، وہاں سے حملہ کریں۔ تو جس وقت یعنی وہ دیوار گرتے ہی تھی تو ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے، یہ آگے بڑھے، ان کی اطلاع دی گئی، یہ اسی وقت باہر چلے گئے اور خوب لڑے۔ جب انگریزوں کا جتھے جو تھے فوج کے وہ بہت بڑھ گئے تو انہوں نے چاہا کہ واپس آئیں تاکہ اندر آ کے محفوظ انداز میں جنگ کو لیڈ کریں۔ اس وقت میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ وہ غداری ہے جس کا آج تک یعنی ہم لوگ بھگت رہے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سب نے بھگتا۔ دوسرا یہ کیا کہ جو وزیر خزانہ تھا ان کی ریاست کا،
اس نے کمال یہ کیا کہ جب جنگ زوروں پر تھی تو اس نے کہا جی فوجی آ کے تنخواہیں لے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر غداری کے لیے بہت بڑی ہیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں سب سے پہلی چیز جو انشور کرے وہ وفاداری ہے، اور غداری کو ٹالریٹ نہ کرے. غداری کی سزا عبرتناک ہونا چاہیے. خیر، تو اس دوران ٹیپو سلطان کو پتہ تھا کہ اب موت سامنے ہے، شہادت سامنے ہے. تو اس وقت بھی جب ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ایک شاہانہ سلوک کیا جائے، تو ٹیپو سلطان نے غصے سے اپنے ساتھی سے کہا شیر کی 1 سالہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور یہی وہ حقیقت ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے. اور جب یورپی مورخین ٹیپو سلطان اور نیپولین بوناپارٹ کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان بننے کی خواہش سب کی ہے، اور نیپولین کا انجام دیکھ کر کوئی نیپولین جیسا بننا نہیں چاہتا. Who will rise to solar heights to set in such a starless night؟ کہ وہ غلام قیدی بن کر رہا. ٹیپو سلطان آزاد تھا، آزاد رہا، اور تا قیامت آزاد رہے گا. اسی لیے حضرت علامہ نے کہا تھا شہیدان محبت را امام. پھر یہ کہ اس میں اصل جو چیز ہے جو دیکھنے کی ہے کہ ٹیپو سلطان کی عظمت بحیثیت حکمران کیا تھی. وہ اصل جو چیز تھی کہ یونٹی آف ایکشن. جب تک یونٹی آف ایکشن نہیں ہوگی اس وقت تک چیزیں متحد نہیں ہوں گی. حضرت علامہ نے تو ان کی پرسنالٹی اور ان کی ریاست کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ بات کی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانائے حق و باطل نہ کر قبول. ریالٹی جو ہوتی ہے وہ فقط ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی. حضرت علامہ نے کہا کہ ٹیپو سلطان کی شخصیت فقط سچ کا ساتھ تھا، آزادی کا، سچائی کا ساتھ تھا، اور انہوں نے مرتے دم تک اسے نبھایا. جبکہ باقی سازشوں کے کھیل ہیں اور ہتھ کنڈے ہیں، ساز باز ہے، گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک جھوٹ سے دوسرا جھوٹ، دوسرے سے تیسرا جھوٹ. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان اے حق و باطل نہ کر قبول. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریاست میسور جو ہے اس کی کامیابی کن پالیسیز کی بنیاد پر تھی. کسی بھی ریاست کو دیکھنا ہو تو اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی دیکھی جاتی ہے، یعنی اس کے عوام کے ساتھ کیا روابط ہیں اور اس کے غیر یعنی اپنے ہمسائی ریاستوں کے ساتھ اور کیا روابط ہیں. ٹیپو سلطان تو خیر وہ حکمران ہے جس کے پوری دنیا کے ساتھ روابط تھے، اور وہ اس دور میں بھی یورپ کو لیڈ کر رہا تھا ان چیزوں میں. کہ فرض یہ دیکھیے کہ جو میزل سسٹم ہے آج، اس کا موجد جو ہے وہ ٹیپو سلطان ہے، اور مغرب اس کو تسلیم کرتا ہے. راکٹ سسٹم تسلیم کرتا ہے. پھر پانی سے وہ مشینیں چلانے کا انتظام کیا جو توپوں کے اندر سوراخ کرتی تھیں، یعنی پانی کو بھی پیٹرول کے طور پہ استعمال کیا. یہ وہ جدت پسندی تھی کہ عمر تو تھوڑی تھی مگر کام بڑے تھے، اور اتنے بڑے تھے کہ وہ آج بھی یعنی قائم دائم ہیں اور رہیں گے، اور وہ ہمارے لیے ابھی ایک نمونہ ہے. پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ دشمن کو دشمن سمجھا اور دوست کو دوست سمجھا. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو پہلا کام یہ کیا کہ ارد گرد کی اسلامی ریاستوں کو اور غیر اسلامی ریاستوں کو یہ کہا کہ بھئی ہمارا کامن اینیمی انویڈر، انویڈنگ، ٹریڈنگ برٹش ہے، انگلش مین ہے، ان کو متحد ہو کر نکالا جائے. مگر انگریز کی پالیسی یہ تھی کہ یہ رائزنگ سٹیٹ ہے، تمہیں کھا جائے گی، تمہیں ہماری ضرورت ہے. یہ سبب بنا ایک تو. مگر یہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے یہیں پہ یعنی ٹھہراؤ نہیں کیا. انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم جو ہیں ان کو لکھا کہ آپ انگریزوں کے معاملے میں ہماری مدد کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فقط ہمارا ہی نہیں، انگریز خلافت عثمانیہ کا بھی دشمن ہے، اور وہ موقع ملے گا نقصان پہنچائے گا. تو ہم باہم ایک اتحاد کر لیتے ہیں، اور یہ کہ سارے اخراجات انگریز کے خلاف جنگ کے وہ ریاست میسور برداشت کرے گی اور فوج بھی مہیا کرے گی. اور ساتھ یہ کہا کہ ایک ٹریڈنگ ریلیشنز بھی ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے آفر کی کہ ہمیں ایک بندرگاہ یعنی کرائے پر دے دی جائے، رینٹ پر. خیر وہ توڑ نہیں چڑھی. نیپولین بوناپارٹ سے بھی کیا
نیپولین نے کہہ بھی دیا مگر انگریزوں نے اسے وہیں پر کہیں نہ کہیں اٹکا لیا۔ اسی طرح والی کابل جو تھے محمد شاہ عبدالی کے پوتے زمان شاہ، ان سے بات کی کہ آپ کابل سے نیچے آئیں، ہم دکن سے چلتے ہیں اور انگریزوں کو کارنر کر کے یہاں سے نکالتے ہیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، وہ چل پڑے، مگر انگریزوں نے ایران کے ساتھ ساز باز کر کے وہاں پر شیعہ سنی کا کشمکش شروع کرا دی، اور ہرات کا جو گورنر تھا اس کے خلاف اس نے بغاوت کی اور ان کو وہی محصور ہونا پڑا۔ اب تیسرے جو تھی صورتحال وہ یہ تھی کہ عوام جو ہیں وہ شہادت تک اور اس کے بعد بھی یعنی ان کے ساتھی تھے۔ انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں ٹریڈنگ سینٹرز ڈیولپ کیے تھے، کیونکہ تجارت نہ ہو، معیشت بہتر نہ ہو تو کوئی ریاست قائم نہیں رہتی، اور میں نے خوشحالی کا تو آپ سے ذکر کر دیا۔ انہوں نے مسقط میں، جدہ میں، انڈیا بھر میں ٹریڈنگ یعنی سینٹر بنائے جہاں پر کاروبار ہوتا تھا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ تجارت ممنوع کر دی تھی، وہ اس لیے کر دی تھی کہ دشمن کے ساتھ تجارت خطرناک ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کی کہ کوئی چیز باہر سے نہیں منگائی جائے گی، انڈیجنس ڈیولپ کی جائے گی، اور اس کے لیے ان کی زراعت پہ انہوں نے زیادہ توجہ کی، کاشتکاری پہ توجہ کی، اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے نہر سازی پہ وہ بنائیں، پھر ساتھ یہ کہ ڈیمز، اس وقت ڈیمز ڈیولپ کرنا، اس کا کانسیپٹ اور اس پہ کام کرنا یہ ایک غیر معمولی کام ہے۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یعنی کارخانے لگائے، انڈسٹریلائزیشن کی اپنے ریاست میں، اور اس میں یہ تھا کہ جو لوگ تاجر یعنی ڈیفنس سے ریلیٹڈ سروسز دیتے تھے ان کو تحفظ دیا، ان کو ٹیکس میں بھی لگان ٹیکس میں بھی تحفظ دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے عام بہبود کے لیے یہ کیا کہ ہندوؤں کو یعنی ہندو قوانین کے مطابق، ہندو دھرم کے مطابق، اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے قوانین قرآن و سنت کے مطابق یعنی قانون بنایا، اور اس کے لیے ایک کتاب جو تھی فتح المجاہدین اسے کانسٹیٹیوشن کے طور پر لیا گیا۔ اب تیسری بات یہ تھی کہ ریاست میں سب غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، اور ایک فیوڈلزم تھا وہاں پر۔ انہوں نے وہ فیوڈلزم جو تھا وہ یکسر ختم کر دیا، عوام اور ریاست کے درمیان کوئی وچولیہ نہیں تھا، اور یہ ایک وہ بات تھی جس سے عوام بھی خوش تھے اور ریاست بھی خوشحال تھی۔ اب یہی سبب تھا کہ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ جرم کی ہر حال میں سزا ملے گی، خواہ غیر مسلم ہو خواہ مسلم ہو، مجرم کو یعنی معافی نہیں تھی، اور سخت سزائیں تھیں تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ کسی بھی مذہب میں منشیات، شراب، جوا، زنا، ان سب چیزوں کی کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے معاشرے میں بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے یکسر یہ چیزیں ختم کر دی گئیں۔ مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، ہندوؤں میں بھی نہیں ہے، کوئی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اپنا معاشرے میں بے حیائی پھیلائیں۔ تو وہ جو حیا کا ایک ماحول تھا جس میں غیر مسلم بھی محفوظ تھے، مسلمان بھی محفوظ تھے، اس نے ٹیپو سلطان کو ہر ایک کا ہیرو بنا دیا۔ وہ صرف ریاست میسور کے عوام کے ہیرو نہیں ہیں، وہ پورے ہند کے ہیرو ہیں، وہ پوری دنیا کے ہیرو ہیں، کہ ان جیسا کوئی آزادی کا متوالا آج تک پیدا نہیں ہوا جس نے شان سے جیا، شان سے شہید ہوا، اور جس کی شان تا قیامت رہے گی۔ جب تک یہ دنیا ہے ٹیپو سلطان کا نام روشن رہے گا اور ایک مثالی حکمران کے طور پر رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یعنی پاکستان کے لیے ایک مثالی ریاست اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ ہے ریاست میسور۔ اچھا، ایک کام انہوں نے اور کیا تھا کہ وہاں کے جو لاوارث لوگ تھے، یتیم تھے اور یہ بیوہ تھے، مسکین تھے اور لاوارث بچے تھے، ان کے لیے مختلف جگہوں پر سرکاری یعنی جسے کہتے ہیں سرکاری بلڈنگز بنائیں، ان کے لیے یتیم خانے بنائے، ان کے محتاج نگر کے لیے بنائے۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ مارکیٹ کو وہ کنٹرول کرتے تھے، پرائس کا انہیں پتہ تھا کہ پرائس یہ لاگت آتی ہے، اس لاگت پہ یہ چیز بکنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ بینک جو تھے وہ ڈیولپ کیے، جو کمزور طبقے جو محنت کش ہیں یا تاجر ہیں جن کے پاس پیسہ تھوڑا ہے، اور بڑا تاجر جو ہے وہ پیسہ پھینک کے پیسہ بناتا تھا، تو انہوں نے ان کے لیے بینک بنائے جو ٹیکس فری تھے، انٹرسٹ فری تھے۔ یعنی ریاست میسور اس معنی میں بھی ایک نمونہ ہے کہ وہاں سود کا کاروبار نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہندو بھی سود کا سرسیہ ہے۔ مسلمان کو تو خیر یہ کہا گیا ہے کہ سود کا کام کرو گے تو یہ اللہ رسول کے خلاف بغاوت ہے۔ اب اس صورت میں انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بنایا، وہ اپنے ڈیفنس ویپنز کے حوالے سے خود کفیل تھے۔
وہ یعنی زراعت کے حوالے سے خود کفیل تھے، وہ یعنی صنعت کے حوالے سے خود کفیل تھے، اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے معیشت جو تھی وہ ان کی عروج پر تھی اور ایک نمونہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی یاد بار بار منانا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، مثالی ریاست کے مثالی حکمران ہیں، اور پاکستان بھی ایک مملکت خداداد ہے، اور ان کے بنائے ہوئے وہ بینکنگ سسٹم کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے بورڈ آف ٹریڈ بنایا تھا، انہوں نے کہ ٹریڈ کے کیا اصول ہوں گے، اور اس میں پھر ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے یعنی مال جو ہے وہ جو جلدی ضائع ہونے والا تھا، دیر سے ضائع ہونے والا تھا، ان کے لیے باقاعدہ سٹور ہاؤسز بنائے۔ جب کوئی قحط پڑتا تھا یا بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ چیز جو ان کا مال سٹور ہاؤس میں پڑا تھا وہ مفت تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور اگر معاشرے میں گرانی یعنی مہنگائی کا دور آنے لگتا تھا تو اس وقت بھی وہ سرکاری مال جو تھا وہ مارکیٹ میں لا کے پرائس کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ یہ اس حوالے سے ایک بے مثال نمونہ ہے، اور یہ ایک شخص ہماری 1400 سال کی تاریخ کا ایک نچوڑ ہے، جو عمر تو مختصر تھی مگر کام بہت تھے۔ اور اس دور کے ایک یعنی مورخ نے بہت ہی دلچسپ بات کہی تھی کہ ٹیپو سلطان اپنے دور سے بہت آگے تھا، مگر اس کو وقت وہ ملا جو شام کا تھا، آزادی صبح کا نام ہے۔ اور کیا ہے، بڑا پیارا مصرع تھا محمود خان بنگلوری صاحب کا، سحر کا کام ملا اس کو ہائے شام کے وقت، مگر پاکستان مملکت خداداد سحر کا وقت ہے، شام کا وقت نہیں ہے۔ یہ شیر میسور کی طرح اور ریاست میسور کی طرح ایک نمونہ بن کر پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کی رہنمائی کرے گی۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔